یہ منصوبہ لاہور کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ پشاور کا ماسٹر پلان، پشاور ریوائیول، شہر کی نئی تقدیر، $100 ارب کا انقلاب۔ پشاور ریوائیول منصوبہ انقلاب آ گیا، $100 ارب سے شہر کی مکمل تقدیر بدل دی گئی، یہاں تک کہ لاہور سمیت دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ آج ہم صرف دعووں کی بات نہیں کریں گے بلکہ PC1 دستاویزات، انجینئرنگ تخمینوں اور اس خفیہ بجٹ کی بات کریں گے جو میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ کہانی ہے پشاور کے دوبارہ جنم لینے کی، یعنی ایک شہر کے اثر نو تعمیر۔ پشاور برصغیر جنوبی ایشیا کے قدیم ترین زندہ تاریخ، یہ شہر صدیوں سے فاتحین، تاجروں اور بادشاہوں کا دروازہ رہا ہے، مگر 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں یہ تاریخی دروازہ اپنی ہی آبادی کے بوجھ تلے دبنے لگا۔ اعداد و شمار خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ سرکاری تخمینوں کے مطابق 2030 تک شہر کی آبادی 30 لاکھ سے تجاوز کر جانے والی تھی۔ انفراسٹرکچر جواب دے رہا تھا۔ ماہرین خبردار کر رہے تھے کہ اگر فوری اور فیصلہ کن مداخلت نہ کی گئی تو پشاور شہری انہدام یعنی اربن کولیپس کا شکار ہو جائے گا۔ پھر 28 نومبر 2025 کو ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تاریخ کے سب سے بڑے شہری ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا، پشاور ریوائیول پلان، $100 ارب کا ماسٹر پلان۔ لیکن یہ محض خوبصورتی کا منصوبہ نہیں تھا، یہ شہر کی بقا کی جنگ تھی۔ حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اعلان کے صرف 10 دن بعد 7 دسمبر 2025 کو ایک ہنگامی گرینڈ میٹنگ طلب کی گئی، جس میں تمام میگا منصوبوں کو فاسٹ ٹریک پر ڈالنے کے احکامات دیے گئے۔ ڈیڈ لائن واضح تھی، 2026 تک ابتدائی نتائج اور 2028 تک مکمل تکمیل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ آخر ہے کیا، اور یہ پورے شہر کو کیسے بدل کر رکھ دے گا؟ حتیٰ کہ لاہور کے لوگ بھی پشاور کا رخ کرنے لگیں گے اور دنیا کے ترقی یافتہ شہر اس ماڈل کو دیکھیں گے۔ اس منصوبے میں کون سی ایسی خفیہ اور جدید ٹیکنالوجی ہے جو پشاور کے کسی اور شہر میں نظر نہیں آتی؟ آئیے اس 100 ارب کی انقلابی منصوبے کے اندر جھانکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر بھی کرنا۔ ناظرین، عام طور پر جب ہم میگا پروجیکٹ سنتے ہیں تو ذہن میں صرف پل اور سڑکیں آتی ہیں، لیکن جب ہم نے سرکاری ٹینڈر ڈیٹا کا گہرائی سے جائزہ لیا تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ اس 100 ارب روپے کا پیکج کا سب سے بڑا حصہ، تقریباً 70 ارب روپے، خاموشی سے عوامی فلاح اور شہری سہولیات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو نظر نہیں آتی مگر زندگی بدل دیتی ہے۔ اس میں شامل ہے پانی کی فراہمی، نکاسی آب، صفائی، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر، رنگ روڈ اور BRT سیف سٹی اور جدید سیکیورٹی نظام۔ یہ تقسیم واضح کرتی ہے کہ یہ منصوبہ صرف ٹھیکیداروں کے لیے نہیں بلکہ ایک عام شہری کے لیے شہر میں آسان اور محفوظ زندگی گزارنے کا منصوبہ ہے۔ اب آتے ہیں پشاور کی ظاہری تبدیلیوں کی طرف۔ پشاور کا سب سے بڑا مسئلہ بھاری ٹریفک ہے جو شہر کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس کا حل ہے پشاور رنگ روڈ کا مسنگ لنک۔ یہ 87 کلومیٹر طویل 6 لین ڈوئل کیریج وے ہوگی، جس کے ساتھ سروس روڈز بھی تعمیر کی جائیں گی۔ انجینئرنگ ماڈلز کے مطابق اس ایک منصوبے سے یونیورسٹی روڈ اور جمرود روڈ پر ٹریفک میں براہ راست 50% کمی واقع ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ٹرک اور مال بردار گاڑیاں اب شہر کے مرکز میں داخل ہوئے بغیر اپنا راستہ طے کریں گی۔ BRT نظام کی بات کریں تو یہ روزانہ 3 لاکھ سے زائد مسافروں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، لیکن دباؤ بڑھ چکا ہے، اسی لیے 32 ارب روپے کی لاگت سے 50 نئے ڈیزل ہائیبریڈ بسیں شامل کی جا رہی ہیں جو مضافاتی علاقوں کے لیے فیڈر روٹس پر چلیں گی۔ ماہرین کے مطابق عام شہری کو ماہانہ 10,000 روپے تک کی بچت ممکن ہوگی۔ سیکیورٹی کے بغیر کوئی شہر ترقی نہیں کر سکتا، اسی لیے سیف سٹی منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ جہاں لاہور میں یہی منصوبہ 17 ارب کا تھا، وہیں پشاور اسے صرف 2.2 ارب روپے میں مکمل کر رہا ہے۔ 710 جدید AI کیمروں کے ذریعے چوری شدہ گاڑیوں اور مشتبہ افراد کی 100% ڈیجیٹل نگرانی ممکن ہوگی۔ اب بنیادی ضروریات کی طرف آئیں۔ پانی کی فراہمی کے لیے ٹیوب ویل بحال کیے جا رہے ہیں، جس سے یومیہ 55 ملین گیلن پانی فراہم کیا جائے گا۔ ہزارہ خانے میں 32 ایکڑ پر پھیلا کچرا ڈمپ اب ایک سرسبز پارک میں تبدیل ہو رہا ہے، جہاں 20,000 درخت لگائے جا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک صحت کے خطرے کو شہر کے سبز پھیپھڑے میں بدل دے گا۔ یہ صرف پشاور کا منصوبہ نہیں بلکہ پاکستان کی قومی معیشت کا منصوبہ ہے۔ رنگ روڈ کا مسنگ لنک وسطی ایشیا تک تجارت کا دروازہ کھول دے گا، جس سے پاکستان کی برآمدات میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوگا۔ ماربل، سیمنٹ اور تعمیراتی لاگت کم ہوگی، جس کا فائدہ پورے ملک کو ملے گا۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کو اس منصوبے سے کیا ملے گا؟ سستا گھر، تیز اور محفوظ سفر، روزگار کے 15,000 مواقع، تاریخی علاقوں کی بحالی، بہتر معیار زندگی،
2030 میں پشاور ایک بکھرا ہوا شہر نہیں بلکہ ایک جدید میٹروپولیٹن ہوگا، جہاں ٹریفک رواں ہوگی، جہاں کچرے کی جگہ درخت ہوں گے اور جہاں پاکستان کا نام دنیا بھر میں فخر سے لیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس منصوبے سے متعلق کوئی سوال یا رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔